جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے، عربی سے اردو ترجمہ۔ میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہاری ساتھ کیا ہم تمہاری سڑکوں پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا، اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے اریاں لباس کی نمائش گائے ہے، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ کہ تم نے سب قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتی ہو یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہے ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو بیچارے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور ایل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے بائے، ہیلو، مرسی، برستیج وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنے دعائے خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا، اور ہم تمہیں اسی طرح پسند کرتے ہیں۔ تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں نیچ کیں، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنہ کر دیا، اب وہ ہمارا بنایا ایوا لباس فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ایوی انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے؟ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نے آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا، اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہاری علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگایا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری رائے سے ایٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹر گیمز ایجاد کیں، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں، تم خوش اور مست ہو۔ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو یہ پیغام پہنچائیں۔ تلخ صحیح لیکن ہے حقیقت۔